بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کرو، بے شک اس کا بیج کڑوا ہے لیکن پھل میٹھا ہے۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں ہمیشہ ڈوب جایا کرتی ہیں۔ محبت کیا ہے؟ سمجھو تو احساس، دیکھو تو رشتہ، کہو تو لفظ، چاہو تو زندگی، کرو تو عبادت، نبھاؤ تو وعدہ، مل جائے تو جنت۔ خود غرض لوگ رشتوں کو نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ اپنی زندگی کو اتنا فضول مت بناؤ کہ تمہاری زندگی کے فیصلے بھی دوسرے لوگ کرنا شروع کر دیں۔ بول کر تمام شک و شبہات دور کرنے سے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں اور لوگ آپ کو بے وقوف سمجھیں۔ منافق لوگ دھکا دے کر نہیں، سہارا دے کر گراتے ہیں۔ ضبط کا عہد بھی ہے، شوق کا پیمان بھی ہے، عہد و پیمان سے گزر جانے کو جی چاہتا ہے۔ درد اتنا ہے کہ ہر رگ میں ہے محشر برپا، اور سکون ایسا ہے کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ عورت ہو تم، باہر نکلو تو چہرے پر حجاب ہو اور لہجہ اتنا تلخ ہو جیسے تیزاب ہو۔ مرد ہو تم، تمہاری ہستی کا اتنا رعب ہو، پاس سے گزرے جو کوئی عورت تو بے خوف ہو۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ سارے جتن شکل کو سنوارنے کے لیے کیے جاتے ہیں، مجال ہے جو دل کی کالک کی طرف کسی کا دھیان جائے۔ اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہم ان تمام دکھوں میں گر کر مر جاتے جنہیں ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ غلطیوں کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ غلطیوں کو یاد رکھنے سے ان کو دہرانے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ نہلا دھلا کے پھر مجھے مٹی میں رکھ دیا، پتھر پہ لکھ دیا کہ یہ سویا ہوا ہوں میں۔ جو میرے بنا خوش ہے اسے میں کیوں پریشان کروں۔ عزت کے بغیر دنیا کی کسی محبت کا کوئی وجود نہیں۔ ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستانی تخلیق کرنے والے لوگ ہمیشہ دکھ ہی اٹھاتے ہیں۔ غلام ہوں اپنے گھر کی تہذیب کی، ورنہ میں لوگوں کے ان کی اوقات دکھانے کا ہنر رکھتی ہوں۔ انسان اپنا ٹوٹا ہوا مان، لاکھ حاصل دعا اور بے انتہا محبت کبھی نہیں بھولتا۔ کاش میں رنگ برنگا چوزا ہوتا، 4 دن بعد مر جاتا۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ نہ جانے کہاں کھو گئی وہ رونقیں جو خود سے ہوا کرتی تھی۔ ہم لڑکیوں کو ایسے ہی بڑا کیا جاتا ہے، ہمیں اپنے گھر کے مردوں کے موڈ کے مطابق اپنا موڈ درست کرنے کی پریکٹس بچپن سے ہو جاتی ہے۔ ہم لڑکیاں ساری عمر اداکاری کرتی ہیں۔ مٹی سے مٹی تک کے سفر کے درمیان جو وقت ہے وہ مہلت ہے، اور وہی زندگی ہے۔ قابل ترس نہیں، قابل رشک بنے۔ لوگ تم سے جو چاہے چھین لیں، پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم انہیں نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ مجھے ہی کیوں خیال آتا ہے کہ کسی کو برا نہ لگ جائے؟ کسی کو یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ مجھے بھی برا لگ سکتا ہے؟ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو ہرگز اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دیں گے۔
کچھ رشتے اللہ پاک خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اپنے بہن بھائی بھی اپنے نہیں ہوتے، یہ میں نے اپنے والدین کے بہن بھائیوں کو دیکھ کر سمجھا ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافق بازی لے جائیں، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ ہم کچی عمر کے وہ سمجھدار لوگ ہیں جنہوں نے خواب دیکھنے کی عمر میں خوابوں کو ٹوٹتا دیکھا ہے، اور پھر اپنی ویران آنکھوں پر کوئی رنگین خواب سجانے سے ہمیشہ ہی خود کو روکے رکھنے کی کوشش میں وقت سے پہلے ہی خود کو بوڑھے ہوتے دیکھا ہے۔ عبادت اور محبت میں سچی خوشی تب ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو۔ ایک تیرے تعلق کی خاطر دل لا تعلق ہے سب سے۔ مجھے برداشت کی نصیحت نہ کیجیے، بلکہ میری جگہ آئیے اور برداشت کیجیے۔ دن عید کے جب قریب دیکھے، میں نے اکثر اداس غریب دیکھے۔ محبت آپ کو ہر جاندار میں نظر آئے گی، جبکہ دھوکہ اشرف المخلوقات کی خصوصیات ہے۔ پہلی بار مجھے زندگی اس وقت مشکل لگی تھی جب میں نے جانا کہ جس بات پہ مجھے رونا آ رہا ہے، اس بات پر اب مجھے دوسروں کے سامنے ہمیشہ مسکراتے ہوئے رہنا ہے۔ اللہ پاک کی مصلحت قبولیت سے انکار نہیں، بلکہ تمہاری حفاظت ہے۔ وہ تمہیں مضبوط بنا کر کثیر سے نوازے گا، وہ تمہیں حیران کر دے گا۔ کامیابی صرف محنت کی دیوانی ہوتی ہے۔ کامیابی کبھی بھی کسی کی شکل میں دیکھ کر قدم نہیں چومتی۔ اب نہیں رکھتے ہم کسی سے شوق الفت، بے رحم سے لوگ ہیں دل توڑ دیتے ہیں۔ رزق، عزت، دولت، صحت، رحمت، عافیت، خوشی، سکون، ہدایت، مغفرت، نجات سب پر اللہ جل شانہ کا اختیار ہے اور سب اسی کی مالکیت ہے، پھر بھی ہم اپنے جیسے انسانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فرصت میں لکھنا ضروری ہے تو وہ آپ کا ذہنی سکون ہے، باقی سب چیزیں عارضی ہیں۔ ہنر تکمیل کرنے تک مصور بھی چھپتا ہے، ذرا تم بھی چھپا کر رکھو ہمیں تعمیر کرنے تک۔ کتابیں سینکڑوں پڑھ لی مگر یہ رمز نہ آیا، کوئی اپنا بچھڑ جائے تو کیسے صبر آتا ہے۔ جو خود غلط ہے یہی کہے گا فلاں غلط ہے، سو میں غلط ہوں تو کہہ رہا ہوں جہاں غلط ہے۔ وقت ازالہ نہ کر سکا جن کا، لوگ ایسے بھی ہم نے کھوئے ہیں۔ میں اہم تھا یہی وہم تھا، اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کے بغیر کیسی ہوگی تو بس یہ دیکھ لے کہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کے بغیر دنیا کیسی ہے۔ نہ لفظوں کا لہو نکلتا ہے نہ کتابیں بول پاتی ہیں، میرے درد کے دو گواہ تھے دونوں بے زبان نکلے۔ عشق الہی تک پہنچنے کا بہترین راستہ آنکھیں بند کرنے کے بعد ملتا ہے۔ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ ہمارا ہر دن ایک سبق لے کر آتا ہے اور ہر شام ایک تجربہ دے کر ڈھلتی ہے۔ پردہ کرنا، اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کرے، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نستائی جائیں گی، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ افلاک کے پردوں سے جاری ہوا فرمان، والعصر خسارے ہی خسارے میں ہے انسان۔ ہنس سکتے ہیں مجھ پر بیتی جو نہیں آپ پر، لاکھ ڈھونڈو گے تم آغوش محبت، بعد مرنے کے ماں نہیں ملتی۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ جب عقل آنے لگتی ہے شادی ہو چکی ہوتی ہے، جب محبت کی عمر آتی ہے تب بچے پالنے پڑ جاتے ہیں۔
جب آرام کا وقت آتا ہے بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور جب زندگی سمجھ میں آنے لگتی ہے تو موت آ جاتی ہے۔ صبر کی انتہا۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانس کھینچ کر، تلخ مسکراہٹ لبوں پر جائے، آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ کیا فرشتے چلے گئے ہیں کندھوں سے کہ اب لوگ لوگوں کا حساب کرتے ہیں؟ یا اللہ پاک، اگر میں آپ سے دور ہونے لگوں تو مجھے اپنی طرف عمدہ انداز میں واپس لے آئیے، آمین۔ روپے پیسوں سے عزت نہیں بنتی، خاندانی لوگوں کے طور طریقے الگ ہی ہوتے ہیں۔ کم ظرف ہوتے ہیں وہ لوگ جو پیسہ آتے ہی ماش کے آٹے کی طرح اینٹ جاتے ہیں۔ سمجھنا جاننے سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ کے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو جانتے ہیں، لیکن بہت کم ایسے ہیں جو آپ کو سمجھتے ہیں۔ زندگی ہر جینے والے کے پاس نہیں ہوتی۔